مقام عرفات، یہ نام سنتے ہی دل میں ایک عجیب سی گونج پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ مقدس زمین ہے جہاں لاکھوں مسلمان سفید احرام میں ملبوس ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مقام صرف حج کا ایک رکن نہیں، بلکہ اس کی روح اور اس کی عظمت کے پیچھے قرآن و سنت کی گواہی اور انبیاء کی تاریخ کار فرما ہے۔ آئیے سفر کرتے ہیں اس بابرکت میدان کی تاریخی گہرائیوں اور قرآنی عظمت کی طرف۔ میدان عرفات مکہ معظمہ سے تقریباً 20 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ایک وسیع و عریض میدان ہے۔ یہ صرف ایک جغرافیائی مقام نہیں، بلکہ حج کا سب سے اہم اور ناگزیر رکن ہے۔ 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر غروب آفتاب تک اس میدان میں ٹھہرنا وقفہ عرفات حج کی صحت کے لیے شرط اول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج عرفہ ہے، یعنی وقوف عرفات ہی حج کی بنیاد ہے۔ جو شخص صحیح وقت پر عرفات میں موجود رہا، اس کا حج مکمل ہو گیا۔ مقام عرفات کی اہمیت قرآن پاک میں واضح الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پھر جب تم عرفات سے واپس ہو کر چلو تو مزدلفہ کے پاس اللہ کو یاد کرو۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عرفات سے واپسی حج کے مناسک کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقام کا نام لے کر اس کی اہمیت کو ہمیشہ کے لیے ثبت فرمایا۔ یہاں کا وقوف اللہ کی خاص رحمتوں، مغفرتوں اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ میدان عرفات کی عظمت صدیوں پرانی ہے، جو ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سے جوڑتی ہے۔ روایت کے مطابق یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں جنت سے زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ عرفات نام ہی تعارف، ملاقات یا اعتراف گناہ کا اعتراف سے ماخوذ سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اپنے گناہوں پر سچی توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے بھی اسی میدان میں دعائیں مانگی۔ انہی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آج بھی حاجی یہاں کھڑے ہو کر اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں۔ تاریخ اسلام کا سب سے عظیم اور یادگار وقوف عرفات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس میدان میں کھڑے ہو کر تاریخی خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے بنیادی حقوق، مساوات، جان و مال کی حرمت، سود کی حرمت، عورتوں کے حقوق جیسے ابدی اصول بیان فرمائے، اور پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لاکھوں صحابہ کرام کے جوابی نعرے سے پورا میدان گونج اٹھا کہ ہاں، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ یہ خطبہ در حقیقت انسانی حقوق کا اولین اور مکمل چارٹر ہے۔ تصور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ کھڑے تھے وہ جبل رحمت کا پہاڑ ہے، جو آج بھی عرفات کے وسط میں موجود ہے اور حاجیوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ 9 ذی الحج کو زوال آفتاب، ظہر کی نماز کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت وقوف عرفات کے لیے مخصوص ہے۔ حاجی اس دوران دعا، ذکر، تلاوت، توبہ، استغفار اور نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ یہاں کوئی مخصوص دعا نہیں، اپنے دل کی گہرائیوں سے مناجات کرنا اصل مقصد ہے۔ یہ وہ منفرد مقام ہے جہاں لاکھوں بندگان خدا ہر رنگ، نسل، قومیت اور طبقے سے بالا تر ہو کر یکجا ہو کر ایک اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ یہ مساوات انسانی، اخوت اسلامی، عبودیت الہی کا بہترین مظہر ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر فخر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفات کے دن یوم عرفہ زمین والوں پر آسمان والوں سے فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے پرگندہ بال، غبار آلود، ہر دور دراز رستے سے میری رحمت اور میرے عذاب کے خوف سے میرے پاس آئے ہیں۔ 9 ذی الحج کا دن یعنی یوم عرفہ پوری امت مسلمہ کے لیے مغفرت اور رحمت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ یوم نحر یعنی قربانی کا دن اور یوم تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحج ہم اہل اسلام کے لیے عید کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ، عرفات میں ٹھہرنے کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ آج بھی ہر سال لاکھوں حاجی اس مقدس میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ جدید سہولیات، پانی کے انتظامات، طبی سہولیات، ٹریفک کنٹرول کے باوجود اس کی روحانی فضا وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھی۔ جبل رحمت کے پاس وہ جگہ نشان زدہ ہے۔
جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ حاجی اس کی طرف رخ کر کے اپنی دلی مرادیں مانگتے ہیں۔ میدان عرفات صرف ایک میدان نہیں، یہ تو توبہ کی سرزمین، ملاقات الہی کی جگہ، اخوت و مساوات کی علامت اور مغفرت الہی کا مرکز ہے۔ یہ قرآن پاک میں ذکر کی گئی جگہ ہے، انبیاء کے قدموں کی یاد دلاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاریخی خطبے کی گواہ ہے۔ یہاں گزارے گئے لمحات حاجی کی زندگی کے سب سے قیمتی اور روحانی لمحات ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حقیقی آزادی اور روحانی نجات کا سفر شروع ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس عظیم میدان کی روحانی کیفیت محسوس کرنے کی تمنا کی؟ اپنے خیالات اور سوالات ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اسلامی تعلیمات اور تاریخی مقامات پر مزید معلوماتی ویڈیو سے محروم نہ رہیں۔